جی دوستوں، میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ۔ گزشتہ روز نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی ایک اور ملاقات، ایک اور اعلامیہ اور نئی کنٹروورسی جو کہ شاید ہمارا ہی خاصہ ہے۔ اس ملاقات میں، میٹنگ میں ہمارے جو سفیر رہے امریکہ میں ڈاکٹر اسد مجید، انہوں نے بھی شرکت کی اور انہوں نے جو اپنے سائفر ٹیلی گرام میں جو کنوے کیا تھا اس کو ہی کنفرم کیا، وہی باتیں انہوں نے کہیں۔ اور اس کے بعد پھر یہ دو باتیں یاد رکھنی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ کوئی جوائنٹ اسٹیٹمنٹ نہیں تھی پاکستان یو ایس کی کہ اس میں ہم کمپرومائزز کو گیو اینڈ ٹیک کر رہے تھے کوئی لینگویج پہ۔ جو ڈونلڈ لو نے کہا وہی ہمارے سفیر نے بڑا فیتھفلی کنوے کر دیا اسلام آباد۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ ان ٹیلی گرامز میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ سائفر ٹیلی گرام جب ایک دفعہ ڈی سائفر ہو جاتا ہے تو بس پھر وہی رہتا ہے، پھر اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اب اس میں دو تین باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ کل ہمارے جو وزیر مملکت ہیں انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ جی، اور جس طرح میں نے بھی 2-3 ہفتے پہلے یہ کہا تھا کہ ٹیلی گرام کے آخر میں ایک کنکلوڈنگ پیراگراف ہوگا جس میں امبیسڈر نے کوئی ریکمنڈیشن دی ہوگی، اپنی اسیسمنٹ دی ہوگی۔ تو کل وزیر مملکت ہنا ربانی کھر نے یہی کہا کہ امبیسڈر نے یہی ریکمنڈیشن دی کہ کیونکہ ایک ان ڈپلومیٹک لینگویج کا استعمال ہوا تھا اور اس کو انٹرفیرنس قرار دیا جا سکتا ہے اگر وہ پی ٹی آئی کی حکومت سے خوش نہیں تھی یو ایس گورنمنٹ، تو اگر کوئی تبدیلی کی بات ہوئی ہے تو یہ ان ڈپلومیٹک ہی ہے اور انٹرفیرنس ہے، اس کو انٹرفیرنس قرار دیا جاتا ہے۔ تو پھر امبیسڈر نے یہی ریکمینڈ کیا کہ جی آپ پروٹیسٹ کریں، ڈیمارچ پیش کریں یو ایس ایمبیسی اسلام آباد کو۔ اور اب پھر ان کا کہنا یہ تھا کہ اس وقت کے جو فارن منسٹر تھے انہوں نے کہا کہ ابھی اس کو نہیں کرتے۔ کل پھر ایک ٹویٹ ہم نے دیکھا شہباز گل صاحب کا، یا شاید ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ کا بھی ہے، کہ وہ تو جو مراسلہ ہے سائفر ٹیلی گرام تو دکھایا ہی نہیں گیا فارن منسٹر کو۔ اللہ عالم بالصواب۔ اب یہاں تک بات آ گئی ہے، میں تو اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں فارن آفس کو، میں نے 35-36 سال وہاں کام کیا ہے فارن سروس میں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اور پھر فارن منسٹر ریکارڈ پہ ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ یہ ٹیلی گرام مجھے دکھایا گیا، پھر میں نے پرائم منسٹر کو دکھایا، پھر ہم نے دوسرے اداروں کو دکھایا، لیکن ہم نے فیصلہ یہی کیا کہ ابھی ہم اس بات کو نہیں چھیڑتے، کیونکہ OIC کی میٹنگ آ رہی تھی فارن منسٹرز کی اسلام آباد میں 22-23 مارچ کو، تو اس وجہ سے ہم نے اس مسئلے کو نہیں اٹھایا۔ لیکن ساتھ یہ بھی حیرت ہے کہ اتنی اگر بڑی کانسپریسی ہو رہی تھی اور 2-3 ماہ سے ہو رہا تھا یہ سارا معاملہ، تو پھر آپ نے اس پہ ڈیلے کیا۔ کم از کم ڈیمارچ تو آپ کر سکتے تھے، اس کو آپ پبلک نہ کرتے، لیکن آپ یو ایس ایمبیسی کو بلا کے ڈیمارچ تو کر سکتے تھے۔ اور ضروری نہیں ہوتا کہ جب آپ کوئی ڈیمارچ کریں تو اس کو آپ پبلک بھی کریں، کیونکہ ڈونلڈ لو اور جو ہمارے سفیر کی ملاقات تھی وہ بھی تو پبلک میں نہیں تھی۔ اس میں بھی تو جو باتیں ہوئیں وہ ساری ڈپلومیٹک کنورسیشن تھی، تو آپ بھی ان کو بلاتے اور کہتے کہ جی آپ نے یہ کیا کیا ہے، کیوں آپ کے آفیشل نے جو 22 گریڈ کے افسر ہیں ہمارے سسٹم میں جوائنٹ سیکرٹری، تو کیا لینگویج انہوں نے استعمال کی ہے، تو آپ ضرور یہ ڈیمارچ کرتے اور اس کو آپ پبلک نہیں کرتے۔ لیکن اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ OIC میں ہی انڈر سیکرٹری، یو ایس انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ یہاں پہ تھیں، ان کی فارن منسٹر کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ مجھے اس سے بڑی حیرت ہے کہ ایک بہت ہی جونیئر آفیسر کے ساتھ ہمارے فارن منسٹر کی ملاقات کا کیا کام، وہ تو ہمارے بلکہ ایڈیشنل سیکرٹری لیول پہ وہ بات چیت ہو سکتی تھی۔ تو کیا ضرورت تھی فارن منسٹر کو اپنے سے اتنے جونیئر آفیشل سے ملنے کی اور ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کی؟ تو یہ بھی ہمارے ہاں ایک عجیب سی بات ہے جو ہوتی رہتی ہے، اور پہلے سے بھی ہو رہی ہے اور آئندہ بھی شاید ہوتی رہے۔ تو اب یہ جو معاملہ ہے نہ جانے کس طرف جا رہا ہے۔ کچھ لوگوں نے بہت سی لوگ بہت سی باتیں کر رہے ہیں، اب کنٹروورسی، مداخلت، کانسپریسی، مداخلت میں معاملات پڑے ہیں کہ جی مداخلت سے کیا مراد ہے۔ میں پہلے بھی یہی کہتا رہا ہوں کہ حکومت امریکہ کی یقیناً یہ ڈسپلیجر تو تھا پی ٹی آئی کی حکومت کے ساتھ اور عمران خان کے ساتھ خاص طور پہ۔ اب وہ چاہتے تھے اور وہ چاہتے بھی شاید ہوں گے کہ عمران خان کی حکومت کو تبدیل ہو، اور اگر ان کو یہاں پہ
اور چونکہ ہم یہ بھی سن رہے تھے نو کانفیڈنس موشن تو بڑے عرصے سے ہم سن رہے ہیں، تو امریکہ نے شاید اس کا فائدہ اٹھایا بھی ہو، اس سے یہ بھی بعید از قیاس نہیں ہے۔ لیکن اب اس بات کی تہہ تک پہنچا کیسے جائے؟ جوڈیشل کمیشن بنائے، انویسٹیگیشن کرے، لیکن وہ بھی ون سائیڈڈ ہی ہوگا۔ بہرحال جن لوگوں نے، جو پی ٹی آئی کا نیریٹو ہے کہ جی یہاں پہ لوگ امریکی سفارت خانے میں گئے اور وہی لوگ گئے جو منحرف ہوئے پی ٹی آئی کے، تو ان سے پوچھ گچھ ہونی چاہیے، تو وہ بھی کر کے دیکھ لیجئے، اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ لیکن نکلے گا کیا اس میں سے؟ مزید اپنے آپ کو دنیا بھر میں جگہ سائی ہوگی۔ اصل معاملہ تو یہ ہے کہ اب آہستہ آہستہ الیکشن کی طرف جانا چاہیے۔ اب الیکشنز کی طرف بھی جائیں گے تو رزلٹ کیا نکلے گا سمجھ میں نہیں آتا کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں۔ یہ پورا سسٹم جو ہے شاید اب ہم اس قابل نہیں رہا کہ ڈیلیور کر پائے۔ تو بہت سی چیزیں ہیں، پورے سسٹم کو شاید اب تبدیل ہونے کی ضرورت تو ہے، میں سمجھتا ہوں، اور پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کی طرف ہمیں جانا چاہیے۔ اب یہ کس طرح پاسبل ہوگا، یہ میں اس کے بارے میں، چونکہ میں نہ کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ ہوں، نہ میں قانونی ماہر ہوں، تو قانون سے میرا کوئی اس طرح نہیں ہے، تو مجھے نہیں معلوم، لیکن لگتا یہ ہے کہ شاید اب اس سسٹم میں کیپیسٹی نہیں رہی۔ دیکھیے نا، مثال کے طور پر 2016 میں ڈان لیکس ہوا، ہم نے بہت سے، اس وقت بھی ٹینشن کتنی تھی، پھر ہم نے طارق فاطمی صاحب کو سبکدوش کیا اور یہ بہت لوگوں کو کیا، سینیٹر پرویز رشید صاحب بھی ہٹے اپنی وزارت سے۔ آج وہی جو ہیں اس وقت دوبارہ اسپیشل اسسٹنٹ بن گئے طارق فاطمی صاحب، میرے بڑے سینئر کلیگ ہیں، میں بڑی ریسپیکٹ کرتا ہوں، لیکن ہمارے سسٹم کی خرابی کی نشاندہی تو کرتے ہیں نا، کہ جو لوگ کل جن لوگوں پہ آپ جو کہہ رہے تھے کہ یہ ان پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، انہوں نے آفیشل سیکرٹ ایکٹس کی جو ہے وائلیشن کی ہے، تو پھر کس طرح یہ معاملات دوبارہ ہو جاتے ہیں، میری سمجھ میں نہیں آتا۔ تو کہیں نہ کہیں تو ہمیں لائن ڈرا کرنی پڑے گی، اور وہ پتہ نہیں ہم میں خواہش ہے کہ نہیں بحیثیت مجموعی قومی سطح پہ، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور مجھے تو اب تھوڑا بہت خوف سا آنا شروع ہو گیا ہے۔ بٹ اللہ اپنا کرم کرے، دیکھتے ہیں معاملات کس طرف جاتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے اور دیکھتے رہیے کلیڈوسکوپ۔ اللہ حافظ۔